بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا بھائی محمد جہانگیر محمدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، آج طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ سلسلے کا مطلب یہ ہے کہ میں اکثر آپ کو اس بارے میں رہنمائی کرتا رہوں گا، گائیڈ کرتا رہوں گا، اور یہ جو سلسلہ ہے انشاءاللہ تعالی کافی اس کے مجھے پارٹ بنانے پڑیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس کے مجھے 8 یا 10 پارٹ بنانے پڑیں گے۔ آج اس کا پارٹ نمبر 1 جو ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ دوستوں، میں امراض مردانہ مخصوصہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ امراض مردانہ مخصوصہ کا باب میں نے کھولا ہے، اور امراض مردانہ مخصوصہ جو ہیں جس میں مردوں کے بہت سارے مسائل ہیں، اور مردوں کے کیا عورتوں کے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو طب نبوی کے اس چینل کے حوالے سے عورتوں اور مردوں کے جو پوشیدہ مسائل ہیں ان کے آسان حل بتایا کروں گا۔ اور میں آج کی اپنی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ یہ بیماری جو ہے یہ مردوں میں بھی ہوتی ہے اور عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے لیکن عورتوں میں بھی بہرحال ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اس سے بچی ہوئی ہیں۔ دوستو، اس بیماری کا نام سوزاک ہے۔ سوزاک کا مطلب کیا؟ سوزاک کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے پیشاب کی نالی ہوتی ہے نا، اس کے اندر زخم ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر زخم ہو جاتے ہیں اور ان زخموں میں پیپ پڑ جاتی ہے، تو جو چھوٹا پیشاب بندہ کرتا ہے اس میں خون اور پیپ خارج ہونے لگتی ہے۔ پیشاب رک کر آتا ہے، کم مقدار میں آتا ہے، اور مریض کو بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا مریض چھوٹا پیشاب کرنا اس کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ ایسا مریض دعا کرتا ہے کہ اسے چھوٹا پیشاب نہ آئے، لیکن جب اسے چھوٹا پیشاب کرنا پڑ جائے اور اسے چھوٹا پیشاب آئے تو وہ لمحہ اس کے لیے اس قدر تکلیف دے اور اس قدر جو ہے پریشان کن ہوتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ میں سوزاک کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں مکمل ڈیٹیل۔ سوزاک بہت خطرناک مرض ہے اور یہ ایڈز کی طرف پہلا قدم ہے۔ جس کو سوزاک ہو جائے نا، وہ اس کا ٹائم سے علاج نہ کرے اور اس کو مسلسل چھوٹے پیشاب کے راستے خون اور پیپ آتی رہے، تو یہ اسے ایڈز کی طرف لے کے جائے گی، اسے ایڈز ہو جائے گا۔ مگر طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ صرف کہ سوزاک کا شافی علاج موجود ہے، بلکہ طب نبوی ایڈز کے جراثیم کو بھی ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سائنس بھلے ہی آج کہے کہ اسے ایڈز کے بارے میں جو ہے وہ مکمل نالج نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو جو ہے ایڈز کا علاج وہ دریافت کر سکی ہے۔ وہ مختلف تجربے کرتے ہیں اور اللہ ان کو بھی کامیابی دے، کیونکہ ایڈز کا علاج پوری انسانیت کی خدمت ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ طب نبوی میں ایڈز کا علاج بھی کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی بھی دیتا ہے۔ ایڈز کے جراثیم کو بھی ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کسی انسان کو ایڈز ہو جائے تو طب نبوی میں اس کی شفا موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ طب نبوی سے آرام آ سکتا ہے۔ بس کوئی استفادہ کرنے والا ہونا چاہیے، کسی کو بس یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگر طب نبوی کے حوالے سے علاج کراؤں گا تو مجھے اس میں اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ مگر اس وقت ہم سوزاک کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بتا دوں کہ سوزاک کیا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں۔ اس مرض میں شرمگاہ سے خون اور پیپ کا اخراج چھوٹے پیشاب کے راستے ہوتا ہے۔ سخت جلن ہوتی ہے اور مریض تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، درد کے مارے روتا ہے، پیشاب قطرہ قطرہ اور کم آتا ہے، کبھی خون ملا آتا ہے اور کبھی پیپ آتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت مریض کی جان
پر بن آتی ہے اور مریض روتا اور چلاتا ہے۔ 3 بڑی وجہ ہیں جن سے سوزاک ہوتا ہے۔ اب میں یہ وجہ بیان کرنے لگا ہوں کہ 3 بڑی وجہ ہیں جن سے سوزاک ہوتا ہے۔ پہلی وجہ کثرت شراب اور سگریٹ کا استعمال، یعنی کوئی ایسا انسان جو بہت زیادہ شراب نوشی کرتا ہے، بہت زیادہ شراب پیتا ہے یا بہت زیادہ سگریٹ کا استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بندہ بھی کہ جو اپنی ٹائمنگ بڑھانے کے لیے، جس کے دماغ میں یہ خلل بیٹھ گیا ہے کہ وہ میری ٹائمنگ جو ہے نا میری ہونی چاہیے، تو وہ اپنی ٹائمنگ بڑھانے کے لیے امساک کی دوائیاں استعمال کرتا ہے کہ جس میں اسے اپنا جو نظام ہے قدرت کی طرف سے اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایسی دوائیاں کھاتا ہے کہ جس میں اس کا وقت لگے اور وہ اپنا جو ہمبستری کا اس کا جو سفر ہے، جو اس نے اپنی شریک حیات کے ساتھ اپنا ملاپ کرنا ہے، جو اس نے اپنی شریک حیات سے ملنا، اس میں وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لگا سکے۔ ایسی تمام دوائیاں، ایسی تمام چیزیں آپ کو یقین کریں نہ صرف کہ آپ کے جگر اور گردے فیل کر دیں گی، بلکہ وہ آپ کو سوزاک کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہیں۔ سوزاک بھی ہو سکتا ہے، اس میں آپ کے جگر بھی فیل ہو سکتا ہے، آپ کے گردے بھی فیل ہو سکتے ہیں۔ ان دوائیوں کا اثر کثرت شراب کا، کثرت سگریٹ نوشی کا جو اثر ہے نا، وہ آپ کے سیدھا گردوں پہ اور جگر پہ پڑتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو فوری طور پہ چھوڑ دیں۔ یہ آپ کو فائدہ دینے والی نہیں ہے، لیکن نقصان یہ آپ کو اتنا دیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہی آپ کو ہیپاٹائٹس سی کی طرف لے کے جائیں گی، یہی آپ کو جگر کے دیگر امراض کی طرف لے کے جائیں گی، یہی آپ کو مکمل طور پر ڈیمیج کریں گی۔ دوسری وجہ ہے جی، یہ سوزاک کی پہلی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کثرت شراب نوشی، سگریٹ کا کثرت استعمال اور امساک کی طاقت کی جو دوائیاں حکیم ڈاکٹر یہ وہ لوگ جو بازاروں میں بکتی ہیں نا، میڈیکل سٹوروں سے لوگ لے کے آتے ہیں، فلانی مچھلی پلس اور فلانا یہ اور ٹمکانا یہ ویاگرا وغیرہ ہو گئی، تو یہ جو لوگ کھاتے ہیں نا، تو یہ ان لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا انجام ہے کہ وہ جب یہ ویاگرا شاگرا کھائیں گے نا تو 4 دن ان کے شوق میں گزریں گے، لیکن پھر ان کے 4 دن بعد جو شامت آئے گی نا، وہ ان کی بہت زیادہ سخت ہے۔ دوسری وجہ ہے جی، کسی سوزاک زدہ عورت یا مرد سے ملاپ کرنے سے۔ اگر عورت ہے وہ کسی ایسے مرد کے پاس گئی، ایسے مرد سے ملی، ملاپ سے مطلب میرا یہ ہے کہ جسمانی تعلق قائم کرنا، تو کیونکہ میرا چینل جو ہے وہ گھروں میں دیکھا جاتا ہے، تو میری یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے الفاظ استعمال کروں کہ جس میں فیملی آسانی سے میرا چینل دیکھ سکے اور میری کسی بات پہ نا ان کو اعتراض نہ ہو۔ لیکن کچھ جنسی معاملات میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جہاں انسان کو تھوڑا سا جو ہے کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں جن پہ میں پیشگی معافی بھی چاہتا ہوں اور شرمندہ بھی ہوں، لیکن کیا کروں کہ اس کا بتائے بغیر، سمجھائے بغیر جو ہے گزارا بھی نہیں ہے۔ تو کسی سوزاک زدہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا یا کسی عورت کا سوزاک زدہ مرد کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس کی دوسری وجہ ہے یہ مرض ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر عورت کو تھا تو مرد کو بھی لگ جائے گا، اور اگر مرد کو تھا تو عورت کو بھی لگ جائے گا۔ اور عموماً میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب کسی بازاری عورتوں کے ساتھ یہ جو اڈے پہ چلاتی ہیں، جو جن کے ڈیرے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایسے جو عورتیں ہوتی ہیں ان میں سے بہت ساری عورتوں کو یہ تکلیف جو ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اور جب مرد اس کے پاس جاتا ہے، کچھ اس کو پیسے بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور اپنے لیے بیماری بھی خرید لاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے مرد جو ان عورتوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو یہ بیماری ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جب گھر میں آ کے اپنی عورت کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں تو ان مردوں سے بھی اس گھر والی عورت کو بھی یہ تکلیف جو ہے یہ ہو جاتی ہے،
اور پھر وہ دونوں اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سوزاک کی تیسری وجہ، تیز مرچ مسالے دار اشیاء کا کھانا، تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھانا، سموسا پکوڑا یہ وہ، ٹھیک ہے، بھنی ہوئی کڑھائیاں، بھنے ہوئے چرگے مرغے انڈے مچھلیاں، چٹ پٹی چیزیں، ان کا بہت زیادہ استعمال کرنا، گوشت بہت زیادہ کھانا، اور پھر مسالے دار چیزیں، چٹ پٹی چیزیں، اس قسم کی جتنی بھی یعنی کہ یہ چیزیں ہیں جن میں تیز مرچ مسالہ اور کڑاہی وغیرہ، یہ تر بٹیر تلور وغیرہ یہ چیزیں ہیں نا، تو یہ سب ان کا استعمال جو ہے ایک حد تک تو درست ہے کہ آپ ان کو کھائیں، بس ذائقے کی حد تک آپ ہفتے میں ایک دفعہ کھا لیں، 2 دفعہ کھا لیں، چلو بنتا ہے اس کا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جو زیادہ ہی ان چیزوں کے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، اور ان کی گوشت کے بغیر، چرگوں مرغوں کے بغیر، کڑاہیوں کے بغیر، تکے کبابوں کے بغیر، مرغے انڈوں شنڈوں کے بغیر، ان کے بغیر ان کا نا وقت نہیں گزرتا، اور وہ ان چیزوں کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ مرچ مسالہ دار اشیاء کا بڑا کثرت استعمال کرتے ہیں، پکوڑے سموسے، یہ آج کل بھی رمضان شریف ہے، لوگ آگے پیچھے نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بے شمار وہ کھاتے پیتے رہیں گے۔ تو یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا بھی ایک حد کے اندر استعمال کرنا درست ہے۔ باقی جو بندہ ان چیزوں کو حد سے کراس کھائے گا، اس کو ڈیلی کی روٹین میں بنائے گا، اپنے ان چیزوں کو اپنائے گا، تو یاد رکھیے کہ اس کو بھی یہ سوزاک جو ہے یہ ہو سکتا ہے، پیشاب کی جلن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور پیشاب کی کمی ہو سکتی ہے اسے، کیونکہ اس میں یہ ہوگا کہ جب یہ چیز وہ کھائے گا نا، تو وہ یہ چیزیں اس کے اندر، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چیزیں اس کے اندر خشکی اور گرمی پیدا کریں گی، اور خشکی اور گرمی میں ہی سوزاک کا مرض ہوتا ہے۔ تو یہ 3 میں نے آپ کو اس کی بڑی وجہ بتا دی ہیں، ایک تو کثرت شراب نوشی، سگریٹ نوشی، یا پھر طاقت شاقت کی دوائیوں کا استعمال، دوسرا ہے کسی عورت کے ساتھ غیر یعنی کہ کسی عورت سے ملاپ کر کے اپنا آرزو پوری کرنا، پھر اسی طرح عورتوں کا مردوں سے کرنا، یہ بھی جو بھی ہے تو یہ بھی اسی مرض کا حصہ ہے۔ پھر مرچ مسالہ دار اشیاء، تلی ہوئی چیزیں، کڑھائی گوشت مرغی انڈا چل، اس قسم کی چیزیں جو ہیں، چٹ پٹی اشیاء، اچار وغیرہ کا نا کثرت استعمال، یہ بھی آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے۔ یاد رہے یہ ہی ایڈز بنے گا، اگر اس کو وقت پہ کنٹرول نہیں کیا جاتا تو یہی ایڈز بنے گا۔ وقت پر علاج ہو تو یہ مرض کنٹرول ہوتا ہے، ورنہ یہ موت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ایک معمولی پیشاب کی جلن بھی ہوتی ہے جو کثرت مسالہ جات سے، کوئی بندہ مثلاً تیز مسالے کھاتا ہے نا، تو اس ویسی پیشاب کی جلن ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ سوزاک نہیں ہوتا، مگر اگر مسلسل جلن رہے تو سوزاک ہو بھی سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک بندے کو پیشاب کرتے وقت جل کے پیشاب آتا ہے، یا اس کو پیشاب کرتے جلن ہوتی ہے، تو وہ فوری طور پہ کثرت مرچ مسالہ وغیرہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے، ورنہ یہ اس کی جو جلن ہے یہ بڑھتی اس کو سوزاک کی طرف لے کے جائے گی۔ پیشاب کی نالی میں زخم ہو جائے اور زخم میں پیپ پڑ جائے، اس کو سوزاک کہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں سوزاک کا علاج بتاؤں گا، اور پرہیز تو انہی چیزوں کا ہے جو بتا دیا گیا ہے، یعنی جو 3 وجہ بیان کی ہیں نا وہی پرہیز ہے۔ میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ شراب، سگریٹ اور طاقت کی دوائیاں، اس کے علاوہ غیر عورتوں سے ملاقات اور غیر مردوں سے عورتوں کی ملاقات، مرچ مسالہ دار اشیاء، تلی ہوئی چیزیں، کڑھائی گوشت مرغی مسلم، یہ وہ چٹ پٹی اشیاء، ان کا زیادہ استعمال، ان چیزوں سے، تینوں سے جو بندہ پرہیز رکھے گا، پرہیز کرے گا اور طریقے سے استعمال ان چیزوں تینوں کا کرے گا، یعنی سگریٹ شراب تو اسلام میں حرام ہے،
اس کی طرف تو آپ جائیں نہ. سگریٹ لوگ استعمال کرتے ہیں، میں تو اس کے بھی نہ پینے کا مشورہ دوں گا. باقی دوائیاں شیائیاں امساک کی کھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیوں اپنے گردے خراب کرتے ہو؟ کیوں اپنے جگر کی تباہی اتار رہے ہو؟ تو نہ کرو یار ایسی چیزیں جو ہے نا، یہ زہر ہیں آپ لوگوں کے لیے. یہ آپ کو پتہ نہیں اس میں کون کون سے کیمیکل ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جس میں انسان زیادہ ٹائم لگائے، تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں مارفین ہوتی ہے. مارفین کہتے ہیں افیم کو. اور یہ زیادہ تر افیون کے جز ہوتے ہیں. تو افیون تو سن کر دیتی ہے جو ہے نا، وہ تو نقصان دیتی ہے ہر حال میں میرے بھائی. تو باقی میرے بھائیوں، جو لوگ بھی میری یہ ویڈیو سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، یاد رکھو کہ امساک کے چکر میں، دوسری عورتوں کے چکر میں اور زیادہ چسکے دار چیزوں کے چکر میں اپنے آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہ لگوا بیٹھنا. اور جو میرے بھائی اللہ نہ کرے کہ اس مرض کا شکار ہیں، یا ان کو تھوڑی یا بہت ایسی کوئی تھوڑی جی پرابلم ہوتی ہے، ان کو محسوس ہوتی ہے، تو میں ان بھائیوں سے مشورہ دوں گا کہ وہ سب سے پہلے سادہ غذا کا استعمال شروع کر دیں اور ان چیزوں سے باز آ جائیں. یہی ان کا اللہ کے فضل و کرم سے علاج ہے. اس کی دوائی جو ہے وہ بڑی آسان انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ اس کی دوائی جو ہے وہ بنا کر خود کھا کر اللہ کے فضل و کرم سے اس مصیبت سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. مجھے اپنے بھائی عامل و حکیم محمد جہانگیر محمدی کو دیجیے اجازت. اور اینڈ پہ میں کہوں گا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا واٹس ایپ گروپ میں شامل کرنے کا، جن بھائیوں کو میں نے ان کی لسٹ بنا کے ان کو واٹس ایپ میسج کر دیا ہے، وہ اسے لنک کو کلک کر کے میری واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. جن لوگوں کا نام لسٹ میں میرے لکھنے سے رہ گیا یا مجھے نہیں پتہ چلا یا کمنٹس باکس میں مجھے ان کا نام نہیں ملا، تو وہ لوگوں کو اب میں اجازت دیتا ہوں کہ میرے 0307 6399 688 والے نمبر پر مجھے ڈائریکٹ واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں. تو دوستو، مجھے اپنے بھائی محمد جہانگیر محمدی کو دو اجازت. اللہ حافظ.